السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ اقرار الحسن اور حق خطیب سرکار کا یہ معاملہ کافی سرگرم ہے، اور پہلے تو ملک پاکستان تھا، اب تو دوسرے ممالک سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ملک پاکستان میں کیسی شخصیت ہے جو دین اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے، جو شریعت کے خلاف عمل کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سماعت فرما لیں، جو بھی میرے ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سکپ کوئی نہ کریں، یہ بات بڑی کمال کی کرنے لگا ہوں، اور ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ کو دے کے جانا ہے۔ میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بولیں، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی آتا ہے جو کوئی کام غلط کرے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا حق بنتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا خوف، خطرہ، غم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا نظریہ ہے، قرآن ہمیں تلقین فرما رہا ہے۔ ہم داتا صاحب کو ماننے والے ہیں، بابا فرید کو ماننے والے، خواجہ صاحب کو ماننے والے، غوث اعظم کو ماننے والے، سارے اولیاء کرام کو ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کون سا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ دن بدن معاملہ بہت اجاگر ہو رہا ہے، دن بدن معاملہ بڑھ رہا ہے کہ حق خطیب سرکار اپنی تسبیح اور شف شف علی سرکار اپنے پھونکوں کی وجہ سے، اور سعودیہ عرب کے اندر ایک نام ہے فائز المالکی، فائز المالکی نام کا بندہ ہے۔ اب تو اس نے، یہ سعودی عرب کا بڑا مشہور فنکار اور اداکار ہے، اس نے اپنی آئی ڈی پہ اب یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ پاکستانی جو لوگ وہ کیسے عقل سے خالی ہو گئے یار، کہ ان لوگوں نے ایک جیل بندے کو جو شریعت کو جاننے والا نہیں ہے اور آقا کے ختم نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس فائز المالکی کے آپ آئی ڈی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس نے بھی ملک پاکستان کے خلاف باتیں کر دی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف وہ باتیں کر رہا ہے۔ اور وہ فائز المالکی کے علاوہ اور بھی کافی ایسے لوگ ہیں دوسرے ممالک میں، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، جہاں پہ یہ حق خطیب سرکار جاتے تھے، اور اب وہاں سے بھی یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے ملک پاکستان پہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یار اس حق خطیب سرکار جو ہیں ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اور اقرار الحسن صاحب جو ان کے اڈے پہ گئے تھے اور ان کے انکشافات جو تھے وہ سارے ظاہر کیے، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بھی جو شریعت کو جاننے والا نہ ہو اس کو ہم اللہ کا ولی کہہ دیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہ بڑا کمال کا نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جو بندہ جس بندے کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے اس کی عقیدت، اس کی بزرگی کی وجہ سے قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے فاسق مولن کوئی جیل بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے تو قیامت کے روز وہ اس کے ساتھ ہوگا کہ الہی اس بندے کے ہاتھ میں نے بیعت کی تھی، مجھے اس کے ساتھ اٹھا۔ تو وہ لوگ ذرا سوچیں، یہ آپ نے اپنا فیصلہ سنانا ہے، اگر یہ بات میری غلط ہے تو آپ بتائیں، اگر یہ بات میں حق پہ کر رہا ہوں، آپ یہ تصاویر دیکھ لیں حق خطیب سرکار کی، ان کی شکل و صورت دیکھ لیں، اچھے کپڑے پہن لینے سے بندہ کوئی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا، اچھی تسبیح سے، اچھے امامے سے اور اچھے حلیے سے بندہ، اگر اچھے کپڑے پہننے سے یا رنگت سے یا گورے رنگ سے بندہ اللہ کا ولی بنتا تو ابو جہل جو تھا، جو باقی ابو لہب، ان سے گورا کون تھا، ان سے امیر کون تھا، ان سے پاک صاف نظافت والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھے نا۔ تو وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ یہ تصاویر آپ دیکھ لیں حق خطیب سرکار کی، ان کی شکل و صورت دیکھ لیں کہ یہ بندہ جس کو شریعت کا پتہ تک نہیں ہے، ختم نبوت کا اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں علمدار ہوں اور آقا کی میں ختم نبوت پہ پہرا دینے والا ہوں۔ تو پہلے تو ملک پاکستان میں تھے، پنجاب کے اندر، پھر سندھ، بلوچستان، چاروں صوبوں کے اندر، اب انڈیا سے، سعودی عرب سے، فائز المالکی، یورپ سے، جن ممالک میں یہ حق خطیب سرکار جاتے تھے۔ اور آخر میں میں آپ کو بات عرض کر دوں کہ ہم اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں، داتا صاحب کو مانتے ہیں، بابا فرید کو مانتے ہیں، خواجہ، ہم سب کو ماننے والے ہیں، اور جو قرآن کا حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہے، وہ فیصلہ ہے اللہ کے اولیاء کے لیے۔ واقعی جو اللہ کا ولی ہو، شریعت کو جاننے والا ہو، اور یہ آپ بتا دیں کہ جو حق خطیب سرکار جو تسبیح کے ذریعے دم و درود کرتے ہیں، اور جو ہماری ایک عوام بھاگی جا رہی ہے،
آپ کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کیا وہ حق پہ ہیں یا نہیں۔ اقرار الحسن حق پہ ہے، یہ آپ نے کمنٹ سیشن میں بتانا ہے کہ اقرار بھائی حق میں جا رہے ہیں کس وقت، حق خطیب سرکار۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بھی جو اقرار الحسن بھائی ہے وہ بھی شریعت کو جاننے والا ہے، ہم نے فیصلہ حق کا دیکھنا ہے کہ اس وقت حق کے ساتھ کون کھڑا ہے، حق کے ساتھ اپنے بازو کون لڑا رہا ہے، یہ بندہ ہم نے دیکھنا ہے، وہ اقرار صاحب ہے یا حق خطیب سرکار۔ یہ فیصلہ آپ کے اوپر بنتا ہے۔ اور ایک چیز ہم دیکھ لیں وہ غلط ہے، غلط دیکھنے کے بعد پھر ہم فیصلہ نہ کریں، یہ ہمارے اوپر قرض بنتا ہے اور اس کا جواب کل قیامت والے دن ہم نے دے دینا ہے۔ تو یہ فائز المالکی نے بھی جواب دے دیا ہے کہ ملک پاکستان کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یورپ سے لوگ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، اور بھی کافی ممالک سے، ہمارا پڑوس ملک انڈیا ہے، انڈیا کے اندر بارہا مرتبہ وہاں کے چینل اٹھا کے دیکھ لیا، یہ حق خطیب سرکار کا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے تو منہ سے کیلے نکالنا، منہ سے زنجیری وغیرہ نکال دینا، آنکھوں سے کوئی چیز نکال دینا، اور اب کسی کے بازو سے کوئی چیز کسی کے، اور پھر اس کا چلا یہ بات کر دے کہ میرے پیر کا جوتا وہ تو جنات کو نکالنے والا ہے، تو یہ ساری چیزیں عملیات کرنے والا بندہ اس کا شریعت کے ساتھ روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھے کہ جو عیسائی یہودی ہیں، ہندو ہیں، وہ بھی عملیات کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر آپ چلے جائیں وہاں پہ ہندو اور جتنے بھی سکھ مذہب کے ہیں وہ بھی تویز دھاگا کرتے ہیں، لیکن انہوں کو ہم اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا عملیات کرنے والا اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ آپ کے اوپر فیصلہ بنتا ہے۔ تو اگر یہ تویز دھاگے کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے تو پھر تو سارے ہندو بھی جناب علی وہ تو اللہ کے ولی ہوتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو عملیات کرنے والا اس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ حق کو حق کہیں، اور 23 مارچ آ رہا ہے، ان قریب 23 مارچ آنے والا ہے، اور 23 مارچ کو اقرار بھائی نے اعلان بھی کیا ہے کہ ان کے اڈے پہ دوبارہ جانا ہے اور مزید ان کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے بتانا کمنٹ سیشن کے اندر، اور یہ ویڈیو آپ وائرل بھی کریں کہ اقرار صاحب کو اب جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یہ فیصلہ اب آپ کے اوپر بنتا ہے کہ کون حق پہ ہے کون غلط ہے۔ اس رمضان المبارک مہینے کے اندر فیصلہ آپ نے سنا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے وہ جو پیران جو ہے جو ختم نبوت کا محض ایک دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔